بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 52 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فضل العلماء علی الملوک کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ حکى المسعودی فی شرح المقامات ان المہدی لما دخل البصرة رأى ایاس بن معاویة وهو صبی وخلفه 400 من العلماء واصحاب الطیالسة وایاس یقدمهم فقال المہدی اف لهؤلاء اما كان فيهم شيخ يقدمهم غير هذا الحدث ثم ان المهدي التفت اليه وقال كم سنك يا فتى قال سني اطال الله بقاء امير المؤمنين سن اسامة بن زيد بن حارثة لما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم ابو بكر وعمر فقال تقدم بارك الله فيك قلت والصواب ان اياسا لم يدرك زمان المهدي قال الحافظ الذهبي في تاريخ الكبير ان اياسا قاضي البصرة توفي في زمان بني أمية سنة 119 ولم يلحق دولة بني العباس ويقال سنه إذ ذاك 17 سنة والله قضى البصرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وحسبك بمن يختاره عمر بن عبد العزيز لهذا المنصب۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مسعودی نے شرح مقامات میں حکایت نقل کی ہے کہ مہدی جب بصرہ میں داخل ہوا تو اس نے ایاس بن معاویہ کو دیکھا، اس حال میں کہ ایاس بن معاویہ بچے تھے اور ان کے پیچھے 400 علماء اور مشائخ تھے اور ایاس ان سے آگے سے۔ تو مہدی نے کہا افسوس ہے ان لوگوں پر، کیا ان کے اندر کوئی بڑی عمر کا شیخ نہیں ہے جو ان سے آگے بڑھتا ہے سوائے اس نوجوان کے؟ پھر مہدی ایاس بن معاویہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا تمہاری عمر کتنی ہے نوجوان؟ تو ایاس نے کہا میری عمر اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے بقا کو لمبا رکھے، میری عمر اسامہ بن زید بن حارثہ کی عمر کے برابر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسے لشکر کا امیر بنایا جس میں ابوبکر اور عمر تھے۔ تو مہدی نے کہا آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ درست بات یہ ہے کہ ایاس نے مہدی کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ حافظ ذہبی نے تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے کہ ایاس یہ بصرہ کے قاضی تھے اور یہ بنو امیہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا جس وقت 119 ہجری تھی، اور انہوں نے بنو عباس کی سلطنت کا زمانہ نہیں پایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بصرہ کے عہدہ قضاء پر فائز کیا تھا، اور آپ کے لیے اتنی بات کافی ہے جس کو عمر بن عبدالعزیز اس منصب کے لیے اختیار کر لیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں فضل، باب اس کا سامیہ یسمہ بھی آتا ہے، فاضل یفضل، اور باب اس کا کرومہ بھی آتا ہے، فاضل یفضل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب فضیلت ہونا۔ علماء یہ عالم کی جمع ہے، ملوک یہ ملک کی جمع ہے، بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں طیالسہ، دیکھیں یہ جو طیالس ہے یہ اس کی جمع آتی ہے اور واحد اس کی آتی ہے طیالسہ۔ سبز رنگ کی ایک چادر ہوتی تھی جس کو مشائخ اور علماء استعمال کیا کرتے تھے۔ آگے لفظ دیکھیں اف، افا یا افو، بے قراری کی وجہ سے اف اف کہنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے، اسی سے یہ مصدر ہے۔ آگے لفظ دیکھیں حدث، یہ نوجوان اور نوعمر کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع احداث آتی ہے۔ التفت یلتفت، التفات متوجہ ہونا، سن کہتے ہیں عمر کو، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، اطال یطیل اطالتاً، اللہ تعالیٰ لمبا کرے، یہ دعائیہ جملہ ہے جو کہ واحد مذکر کا فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، دعا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ولا یولی، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے والی بنانا، حاکم بنانا۔ تقدمہ یا تقدم تقدماً، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب کا، مطلب آپ آگے تشریف لائیے۔ ادرک یدرک، ادراک اس کا مطلب ہوتا ہے پانا یا زمانہ پانا۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عنوان ہے علماء کی فضیلت بادشاہوں کے اوپر۔ واقعہ دیکھ لیں۔ واقعہ جو ہے اس کو مسعودی نے شرح مقامات کے اندر ذکر کیا ہے کہ خلیفہ مہدی جب بصرہ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایاس بن معاویہ بچے تھے اور ان کے پیچھے 400 علماء مشائخ تھے، اور ایاس بن معاویہ یہ ان سے آگے تھے۔ تو جو خلیفہ مہدی تھا اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا افسوس ہے ان لوگوں پر، کیا کوئی بڑا عالم نہیں تھا جو اس سے آگے بڑھتا سوائے اس نوجوان کے؟ تو پھر مہدی کو تھوڑا سا ایک وہ تجسس بھی ہوا کہ کیا وجہ ہے، اس کی ایسی کیا خصوصیت ہے ایاس بن معاویہ کی؟ تو مہدی نے پھر ایاس بن معاویہ سے پھر مخاطب ہو کے اس کی عمر پوچھی اور پوچھا کہ بھئی تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم تو نوجوان ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا آگے بڑھنے کی؟ تو پھر آگے سے ایاس بن معاویہ نے پہلے تو دعا دی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو باقی اور سلامت رکھے، پھر کہا کہ میری عمر
اتنی عمر کے برابر ہے جتنی عمر اسامہ بن زید بن حارثہ کی تھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور یہ لشکر ایسا تھا کہ جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ مطلب یہ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں لشکر کا امیر بنایا تھا، بالکل ایسے ہی یہاں پر بہت بڑے علماء اور مشائخ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے آگے کیا ہے میرے علم کی وجہ سے۔ تو جب یہ والا جواب دیا تو مہدی کو بڑا تعجب ہوا اور مہدی بڑا خوش ہوا، اور مہدی نے کہا آگے بڑھیں، آپ واقعی اس چیز کے حقدار ہیں کہ آپ کو مقدم کیا جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہے جس سے والی بات ثابت ہوتی ہے کہ علماء کو ان کے علم کی وجہ سے بادشاہوں پر فضیلت حاصل ہے، علم ہی افضل ہے، کیونکہ علم ہی انبیاء کی میراث ہے۔ اب یہ تو واقعہ نقل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے جنہوں نے یہ والی بات ذکر کیا وہ کہتے ہیں درست بات یہ ہے کہ یہ والا جو واقعہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو ایاس بن معاویہ تھے انہوں نے تو مہدی کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جو خلیفہ مہدی تھا یہ عباسی خلفاء میں سے خلیفہ تھا، اور جو ایاس بن معاویہ تھے ان کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہی والی بات حافظ ذہبی کہتے ہیں تاریخ کبیر میں کہ جو ایاس تھے یہ بصرہ کے قاضی تھے، اور یہ بنو امیہ کے دور میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، مطلب اموی خلفاء کے دور میں ہی یہ انتقال کر گئے تھے، انہوں نے عباسی خلفاء کا دور ہی نہیں پایا تھا۔ اور اس وقت ہجری کون سی تھی؟ ہجری بتا رہے ہیں کہ اس وقت 109 ہجری تھی، تو جو خلفائے عباسیہ تھے ان کا زمانہ تو انہوں نے پایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو قاضی بنایا تھا اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 17 سال تھی۔ تو ان کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت عہدہ قضاء کے لیے جس کو منتخب کرے اتنی کم عمری کے اندر ہی، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص بہت بڑے علم اور فضل اور کمال والا ہی ہوگا۔ باقی علماء کی فضیلت کے بارے میں ایک دو واقعات اور ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اسی کے پارٹ 2 کے اندر کور کریں گے۔